میں نا دو ٹائپس کی جابس کہہ لیں یا دو ٹائپس کی ارننگ کے طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں NI پیمنٹس یعنی نیشنل انشورنس، جس کو اگر سمپل ورڈز میں بولوں تو یعنی جس پہ ٹیکس کٹ کے آئے گا گورنمنٹ کی طرف سے. جس بھی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں وہ کمپنی پہلے گورنمنٹ کو انفارم کرے گی کہ جی اتنا اس بندے نے کام کیا ہے، پھر اس پہ ٹیکس کٹے گا، پھر ٹیکس کٹ کے وہ جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جائے گی. اس کو بولتے ہیں NI پیمنٹس یا NI جاب بولتے ہیں، کیونکہ یہ نیشنل انشورنس بھی اس میں سے کٹتی ہے، ٹیکس بھی کٹتا ہے. تو ایک اور میری ویڈیو ہے جس میں پہلے میں نے آلریڈی بتایا ہوا ہے کہ کتنا ٹیکس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اچھا، دوسری ٹائپ کی جاب ہوتی ہے سیلف امپلائمنٹ. سیلف امپلائمنٹ از اے ٹائپ آف بزنس کہہ لیں. آپ کوئی چھوٹی موٹی دکان کھولتے ہیں، یا آپ ٹیکسی چلاتے ہیں، یا آپ کوئی بھی ڈیلیوری کی جابس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی سیلف امپلائمنٹ کہتے ہیں. اور بھی ہوتی ہیں، مطلب بہت ساری جابز ہوتی ہیں. بہت سارے ایسے امپلائر بھی آپ کو مل جاتے ہیں. سم ٹائمز ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی جاب جو ملے گی اس میں آپ نے سیلف پے کرنا ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی جاب ہے، لیٹس سے میں سیکیورٹی کر رہا ہوں یا میں ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہوں، یا تو مجھے سیلف پے بھی پے کر سکتے ہیں، یہ اب ان کی مرضی ہے. زیادہ تر کمپنیز جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں آپ کو سیلف پے نہ پے کریں، وہ ٹیکس کٹنے کے بعد آپ کو پے کرتے ہیں. سیلف کا اور NI کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا، NI پہ پیسے کٹوانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی پیمنٹ کوئی نہیں کھا نہیں سکتا. کوئی کمپنی آپ کی پیمنٹ جو ہے نا ضبط نہیں کر سکتی. کوئی کمپنی یہ نہیں کہہ سکتی کل کو جی میں آپ کو پیسے نہیں دیتی، ٹھیک ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. اور ایک اور جو مجھے سب سے بڑا فائدہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہالیڈے پے ہوتی ہے. اگر آپ کی نیشنل انشورنس اور ٹیکس کٹ رہا ہے تو آپ کی اگر آپ 4 days a week کام کرتے ہیں نا، 4 دن آن اور 4 دن آف کر کے اگر آپ کام کرتے ہیں تو گورنمنٹ کا یہ رول ہے کہ جو بندہ ٹیکس دے رہا ہے پھر اس کو ہالیڈے پے ملے گی. ہالیڈے پے 28 دن ملتی ہے ایک سال میں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ ایک مہینے کی پے ایک سال میں ایکسٹرا ملے گی. اس مہینے آپ ہالیڈے پہ جا سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ پیمنٹ پھر بھی ملے گی. اس کو NI کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اور یہ ہالیڈے پے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سال بعد اس کو کیش کروائیں. یہ جب بھی آپ کو سیلری سلپ آتی ہے اس میں زیادہ تر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی کتنی ہالیڈے پیز ڈیو ہیں. جیسے ابھی مجھے 4 مہینے ہو گئے ہیں اس کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہوئے، تو میں نے ابھی ان سے پوچھا تھا کہ جی میری ہالیڈے پے کتنی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی 11 دن ہالیڈے پیز ہے. میں 11 دن پیڈ ہالیڈیز پہ جا سکتا ہوں، یعنی میں 11 دن چھٹی کر لوں گا اور پھر مجھے 11 دن کی وہ پیمنٹ بھی کریں گے. تو یہ سب سے بڑا جو مجھے فائدہ لگتا ہے نا ٹیکس کٹوانے کا. اچھا، جتنا ٹیکس کٹتا ہے وہ اس سے اتنا زیادہ فرق اس وجہ سے نہیں پڑتا کہ ہالیڈے پے آپ کی وہ چیز کور کر دیتی ہے. لیکن جو ہالیڈے پے ہوتی ہے نا اس کو آپ نے تبھی کیش کروانا ہوتا ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہالیڈے پہ جائیں. اگر آپ کہیں کہ نہیں میں اس مہینے میں نے جاب بھی کیا لیکن مجھے ہالیڈے پے بھی دے تو وہ دیں گے، لیکن وہ آپ کی انکم زیادہ بن کے اس میں سے بھی ٹیکس کٹ جاتا ہے. یعنی ہالیڈے پے میں سے بھی دوبارہ ٹیکس کٹ جائے گا. تو ہالیڈے پے جو ہے نا وہ ایسے جب آپ اپنے کنٹری میں واپس جا رہے ہیں یا آپ 2-3 مہینے کی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں یا 1 مہینے کی چھٹی پہ ہیں، تب آپ ہالیڈے پے آپ کو لینی چاہیے. بہتر ہوتا ہے، پھر اس میں سے ٹیکس بہت کم کٹتا ہے. تو اگر آپ امپلائمنٹ چھوڑ دیتے ہیں، کمپنی چینج کر دیتے ہیں، تو جو نئی کمپنی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو کیا کرتی ہے، ہالیڈے پے جو پرانی کمپنی ہے وہ آپ کی ہالیڈے پے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتی ہے. میں فیکٹری میں جاب کرتا تھا تو وہاں بھی اچھی خاصی میری ہالیڈے پے بن گئی تھی. تو ٹیکس پے کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ لگتا ہے، اور بھی بڑے فائدے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ جب ریٹائر ہوں گے یا آپ ڈسیبل ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ گھر میں ہو جاتے ہیں، آپ کی جاب چلی جاتی ہے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ پیمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملتی رہتی ہے. لیکن اس کی بھی کافی ساری جو ہے نا کنڈیشنز ہیں، لیکن سٹل اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں سٹل ٹیکس پے کرنے کے. اور جو سیلری ہے نا وہ آلموسٹ اتنی بن جاتی ہے. کس طرح؟ آپ کو ہالیڈے پے جو مل جاتی ہے، یعنی جتنا ٹیکس کٹتا ہے یہ سمجھ لیں اس میں سے زیادہ تر تو آپ کا ہالیڈے پے، یعنی آپ کی جتنی پے ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل میں 12 گھنٹے ایک دن میں کام کرتا ہوں، تو میری جو ہالیڈے پے آئے گی نا وہ 12 گھنٹے پر ڈے کے حساب سے ہی آئے گی. وہ اچھی خاصی پے ہوتی ہے. یعنی آپ کو ایک دن کی ایکسٹرا سیلری مل جائے تو بہت زیادہ پے ہوتی ہے. تو میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اگر آپ ہالیڈے پے اگر آپ ٹیکس کٹوا لیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے، اس کا نقصان نہیں ہوتا. ایک تو آپ کے پیسے کوئی نہیں مار سکتا، کوئی آپ کی سیلری روک نہیں سکتا کسی بھی وجہ سے. اگر روک بھی لے تو اس پہ بہت بڑا کیس بن جاتا ہے اور اس کو آپ کو اچھا خاصا جرمانہ پے کرنا پڑتا ہے. اب دوسری جو ہے اسے بولتے ہیں سیلف امپلائمنٹ. سیلف امپلائمنٹ میں یہ کرنا ہوتا ہے، لوگ خوش اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کو ٹیکس نہیں پے کرنا پڑتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ نے ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. اس میں بھی
لیکن اس میں نا ایٹ دا مومنٹ ٹیکس نہیں کٹ رہا ہوتا. میں ڈلیوری جابس کر رہا ہوں ڈلیورو کے ساتھ, اگر تو اس میں سے ٹیکس نہیں کٹ رہا. اگر 10 پاؤنڈز میں 15 پاؤنڈ کما رہا ہوں, 20 کما رہا ہوں, اس میں سے 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں کٹے گا. سارے جو اماؤنٹ ہے نا وہ میرے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی آ جائے گی. لیکن جب سال ختم ہوگا نا, اپریل سے اپریل تک سال ختم ہوتا ہے, جب سال ختم ہوگا تو اس ٹائم میں نے کیا کرنا ہے, میں نے فائل کرنا ہوتا ہے اپنا ٹیکس. فائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کو بتانا ہے کہ جی میں نے کتنا کام کیا, اتنی میری انکم تھی, اتنے میرے ایکسپینس لگ گئے ہیں, اتنا مجھے بچت ہوئی ہے. اس میں زیادہ تر لوگ ٹیکس بچانے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ اپنی انکم کم شو کرتے ہیں. انکم تو کم نہیں شو کر سکتے, کیونکہ انکم تو وہ ہے جو بینک میں آ رہی ہے. تو ٹیکس آپ نے انکم پہ نہیں دینا ہوتا, ٹیکس آپ نے جو دینا ہوتا ہے نا وہ پروفٹ پہ دینا ہوتا ہے. تو یہ لوگ پروفٹ کم شو کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی میرا پیٹرول ڈلوا لیا, میں نے اپنی فیس جمع کرا دی, میں نے فلانا کام کر لیا, اس میں میرے پیسے اتنے. تو پروفٹ اگر آپ کا 12,750 پاؤنڈ سے کم ہے سال کا, تو پھر اس پہ آپ نے ٹیکس نہیں دینا ہوتا. اب یہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ یہ لوگ کیسے کرتے ہیں, کیونکہ میں نے اس طرح نہیں کیا کبھی. تو میں تو کیونکہ میں NI پہ جاب کرتا ہوں تو میرا تو ٹیکس کٹ کے آتا ہے. لیکن جو رولز ہیں نا ان کے مطابق آپ نے صرف پروفٹ میں ٹیکس دینا ہے, جتنا آپ کو پروفٹ ہوتا ہے. اور اگر پروفٹ 12,750 پاؤنڈ سے کم ہے ایک سال کا, تو پھر آپ نے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں دینا. تو وہ تو NI پہ بھی اس طرح ہی ہے, اگر 12,750 سے آپ کی سیلری کم ہے تو آپ نے اس میں کوئی ٹیکس نہیں دینا. اگر کچھ لوگوں کا ٹیکس کٹ بھی جاتا ہے تو ہر سال ان کو ریفنڈ کیا جاتا ہے. یعنی گورنمنٹ ہر سال جب ختم ہوتا ہے اپریل سے اپریل, پھر اکتوبر نومبر میں جا کے سب کو ٹیکس ریٹرن ریفنڈ آتا ہے. تو میرا بھی ابھی ٹیکس ریفنڈ آنے والا. پچھلے سال میں نے 600 پاؤنڈ کا منیمم میں نے ٹیکس دیا تھا, تو ابھی 600 پاؤنڈس کا میرا ریفنڈ ڈیو ہے, وہ مجھے آئے گا. میں نے ابھی جا کے ویب سائٹ سے چیک کیا, تو دیکھتے ہیں کہ وہ کب آتا ہے. اگر کچھ لوگوں کو جلدی ریفنڈ چاہیے ہوتا ہے تو وہ کال کر کے بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن مجھے کوئی خاص جلدی نہیں ہے. میں کہتا ہوں خیر ہے, پیسے سیو ہے, یہ گورنمنٹ پیسے کھاتی نہیں ہے, پیسے آ جائیں گے میرے, نو ٹینشن. تو یہ سمجھ لوں گا میری سیونگ پڑی ہوئی ہے, تو ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے. جب مجھے ضرورت ہوں گے تو اٹس اوکے, تب آ جائیں گے. تو یہ فرق ہے NI میں اور سیلف امپلائمنٹ میں. تو اگر آپ ویسے تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیلف امپلائمنٹ نہیں کر سکتے, اور جو ڈپینڈنٹ ہیں یا جن کو فل ٹائم کام کرنے کی اجازت ہے وہ سیلف امپلائمنٹ کر سکتے ہیں. تو سیلف امپلائمنٹ کا اس وجہ سے لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں ڈیلیوریز میں, کہتے ہیں جی میں نے اتنے پیسے بنا لیے. یا لیکن وہ کسی بھی ٹائم جب ان کا اگر آڈٹ چل جائے, اگر وہ پکڑے جائیں, تو پھر آپ کو اچھا خاصا جرمانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے, اور جتنا ٹیکس ڈیو ہے وہ بھی دینا پڑے گا. تو زیادہ لوگ جو ہے وہ, میرا خیال یہی ہے, میں تو اپنی سجیشن دوں گا کہ NI پہ جاب کیا کریں, وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے. مجھے تو زیادہ پسند ہے NI والی. تو مجھے حالانکہ لوگ کہتے ہیں یار تم 600-700 ٹیکس دیتے ہو, تم بیوقوف ہو, لیکن وہ میری ہالیڈے پہ بھی واپس آئے گی اور مجھے اس کے بینیفٹس بھی ملیں گے, اور ڈیفینیٹلی میں کہیں پہ ڈیفالٹ بھی نہیں کر رہا. تو ایک اچھا سٹیزن بننے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ بھی یہاں ہیں تو اچھے سٹیزن بنیں, تو جو برے سٹیزن ہیں ان کو پھر یہ لوگ ڈپورٹ کر دیتے ہوتے ہیں. تو سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. خدا حافظ.